شہر گلستان بنگلورو میں ایک اور عظیم الشان تحفظ ختم نبوت کانفرنس گنگونہنہلی کی مسجد صدیق کے بعد گوری پالیا کی جامع مسجد میں منعقد ہوئی کانفرنس۔ ہزاروں کی تعداد میں فرزندان توحید کی شرکت۔ پیر طریقت، رہبر شریعت عارف باللہ حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن کا کلیدی خطاب مسلمانوں کو گمراہ کرنے، مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کو بگاڑنے کی نئی کوششوں، نئی سازشوں، نئے فتنوں کے خلاف بلند ہوئی آواز۔ جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے تو ایمان پر موت نصیب۔ ایک سنت چھوڑی تو گھروں میں شیطان گھس آتا ہے، اور ہم نے پوری زندگی قرآن چھوڑ دی، پوری زندگی سنت چھوڑ دی۔ اب بتائیے کہ زیارت گمراہی ہے، اگر نہیں داخل ہوگی تو کیا داخل ہو؟ دشمن نے موقع دیکھ لیا، اس لیے پہلے یہ سوراخ بند کرنا ضروری ہے، بھائیوں کو بھی بہنوں کو بھی۔ بہت سارے اس کے اسباب ہیں، وہ پورے میں گنا سکوں گا یا نہیں مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے، لیکن بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارے پاس میں اللہ کی کتاب ہے، ہمارے پاس میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات گرامی کا مکمل تعارف ہے، ہمارے پاس میں ان کی پوری سیرت طیبہ موجود ہے، اور ہمارے سامنے ان کے رات اور دن، شب اور روز کی پوری سنتیں اور پورے طریقے موجود ہیں، اور حضرات صحابہ کرام نے اسے محفوظ رکھ کر پوری امت تک اس کو پہنچانے کا انتظام کیا ہے۔ براہ راست صحابہ نے اللہ کے حبیب سے قرآن سیکھا اور زندگی سیکھی، ان سب کو رکھتے ہوئے۔ آج امت مسلمہ کا یہ عالم ہے، تو شکیل کچھ بولا تو وہ سن لے، یونس گوہر کچھ بولا تو وہ سن لے رہے، فیاض نامی شخص کچھ بولا تو وہ سن لے رہے، قادیانی نام کا کوئی شخص کچھ بولا تو وہ سن لے رہے، بشیر احمد کچھ بولا تو وہ سن لے رہے، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں۔ خالی مسیحیت کا دعویٰ کرنے والے کئی ایک ہیں، اور نبوت کے دعوے دار بھی بہت ہیں۔ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں سے پہنچا۔ 17 دسمبر 2022 بروز ہفتہ بنگلورو کے گوری پالیا کی جامع مسجد میں تحفظ ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد عمل میں آیا۔ حالیہ دنوں میں سوشل میڈیا اور دیگر پلیٹ فارمز پر سرگرم عمل نئے فتنوں کی مکمل جانکاری، معلومات اس کانفرنس میں عوام الناس کو فراہم کی گئیں۔ اس اجلاس عام میں کہا گیا کہ مسلمانوں کے ہی بھیس میں چند عناصر عام اور معصوم مسلمانوں کو، بھولے بھالے مسلمانوں کو مذہب اسلام کے بنیادی عقائد سے، بنیادی اصولوں سے ڈائیورٹ کرنے کی، درکنار کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں۔ علماء کرام نے کہا کہ ماضی کی طرح موجودہ دور میں بھی ایمان میں خلل پیدا کرنے کے لیے چند فتنے وجود میں آئے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت پر حملے کیے جا رہے ہیں، لہٰذا مسلمان ہوشیار اور بیدار رہیں۔ علماء کرام کی رہنمائی اور سرپرستی میں دین و ایمان کو سمجھیں اور عمل کریں۔ بنگلور کے معروف عالم دین مولانا اکبر شریف کی صدارت اور جمعیت علماء ہند کرناٹک کے ریاستی صدر مولانا مفتی افتخار احمد قاسمی کی سرپرستی میں یہ اہم ترین اجلاس منعقد ہوا۔ حیدرآباد سے آئے تلنگانہ و آندھرا پردیش کے امیر شریعت مولانا شاہ جمال الرحمن مفتاحی نے اپنے بصیرت افروز خطاب کے ذریعے قیمتی باتیں و ہدایتیں پیش کیں۔ اجلاس کے بعد آپ نے میڈیا سے بھی خطاب کیا۔ اس پورے اجلاس کے ذریعے
یہ پیغام دیا گیا کہ غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سدا بیدار رہنا ہے، ابھی ختم نبوت پر بہت ہوشیار رہنا ہے۔ پیش ہے جنوبی نیوز کی رپورٹ۔ تحفظ ختم نبوت کانفرنس ہوئی ہے، اس کے ذریعے پوری امت کو اور پوری عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں میڈیا والوں کے اس اقدام پر مسرت کا اظہار کرتا ہوں کہ عام طور پر میڈیا کے ذریعے سے بھلائی کے اور خیر کے کاموں کا شیوع بہت کم ہے۔ ایسے افراد جہاں کہیں ملتے ہیں، میڈیا سے تعلق رکھنے والے جو خیر کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کا داعیہ اور تقاضا رکھتے ہیں، ایسے افراد بہت ہی اچھے اقدام کو انجام دے رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، مجھے اس پر بے حد مسرت ہے۔ جہاں تک عقیدہ تحفظ ختم نبوت کا مسئلہ ہے، عقیدے کی حفاظت سے متعلق جو کچھ اقدامات مختلف ریاستوں میں تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے کیے جا رہے ہیں، دراصل یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شخصیت پوری عالم انسانیت کے لیے رحمت تھی اور جن کی تعلیمات پورے انسانوں کے لیے عافیت کا سبب و ذریعہ تھیں، اور جو آدمی کو انسانیت اور حسن اخلاق کی تعلیم دینے والی ذات بابرکات تھی، اس سے ہٹا کر دوسری چیزوں میں لوگوں کو مشغول کرتے ہوئے ایک بہت بڑے خیر سے عالم انسانیت کو محروم کر دینے کی ایک سازش ہے۔ اس کی بنا پر ہر ریاست میں تحفظ ختم نبوت کے نام سے کچھ علماء کرام کافی فکر مندی کے ساتھ اس کام کو انجام دے رہے ہیں۔ اس کانفرنس کے ذریعے سے یہی بات عام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو رحمت للعالمین ہیں، پورے عالموں کے لیے جو رحمت ہیں، جو ذات گرامی کے بارے میں قرآن مجید میں رؤوف اور رحیم ہونے کا ذکر آیا ہے، اور ہر انسان کے حق میں خیر خواہی اور ہر انسان کو حسن اخلاق سے آراستہ کرنے کا جو پیغام وہ لے کر آئے تھے، اس ذات گرامی سے ہٹا دینے کا مطلب انسانوں کو انسانیت سے ہٹا دینے کی ایک سازش ہے۔ اس سے امت کو بچانے کے لیے اور دوبارہ اس ذات گرامی سے گہری وابستگی قائم رکھنے کے لیے اور لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے یہ ایک اقدام ہے۔ نبی علیہ السلام کی رحمت اور جذبہ انسانیت اور حسن اخلاق تو وہ چیزیں ہیں جس کو دنیا بھر کے تمام ادیان کے تمام اعلیٰ ترین مذہبی اعتبار سے جو افراد رہے ہیں، ان سبوں نے اس کا اعتراف کیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے بہتر شخصیت تاریخ انسانی میں نہیں ملتی۔ اسے ہٹانے کا ایک کام، اس سے پبلک کو ہٹا دینے کا اور لوگوں کو اس سے دور کر دینے کا جو اقدام ہے، یقیناً یہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ سبھی کے لیے نقصان دہ ہے۔ اس کی بنا پر ہم میڈیا کے توسط سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی ایسے کوئی اقدام ہو رہے ہوں جس سے آپ کے رشتے کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایسے کسی بھی جانب سے اٹھنے والے فتنوں کو بند کرنے کے سلسلے میں آپ کی جانب سے بھرپور اقدام اس سلسلے میں ہونا چاہیے۔ اور پیغام رسانی کا اس زمانے میں یہ جو ذریعہ ہے، اگر خیر کے راستے میں استعمال میں آتا ہے تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگر شر کے راستے میں استعمال میں آ رہا ہے تو اس سے زیادہ نقصان دہ کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ اس کی بنا پر چاہتے یہ ہیں کہ نہ صرف مسلمان اور میڈیا کے ذمہ داران، بلکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ علاقے کے وہ لوگ جن کے ہاتھوں میں زمام اقتدار ہے، وہ بھی ایسی ہر کوشش کو روکنے کی کوشش کریں جس سے انسانیت متاثر ہوتی ہو اور اس تعلیم سے لوگوں کو ہٹانے کی سازش کی جا رہی ہو جو تعلیم انسانوں کو انسان بناتی ہے
بااخلاق بناتی ہے، بجائے لوگوں کی بدخواہی کے خیرخواہ بنانے کی جو تعلیم ذریعہ ہے، اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم جس ذات گرامی کے ذریعے سے ملتی ہے، اس کو روکنے کی اگر کوئی کوشش ہو رہی ہے تو اس قسم کے فتنوں کو روکنے کے سلسلے میں ایسے لوگ جو اصحاب اقتدار ہیں ان لوگوں کو بھی اس قسم کی سازشوں سے بچانے کے سلسلے میں ایسے شرپسند افراد کو روکنے کی کوششیں کی جانی چاہیے۔ اس موقع پر یہ ایک مختصر سا پیغام آپ حضرات کے توسط سے لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اللہ کرے کہ آپ حضرات کی یہ کوششیں برابر ہوں اور امت شرور سے، فتنوں سے محفوظ رہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دراصل موجودہ زمانے میں جو نت نئے فتنے دن رات مسلسل امت پر حملہ آور ہو رہے ہیں اور امت کے ایمان کو، ان کے عقیدوں کو خراب کرنے کی مسلسل جو کوششیں ہو رہی ہیں، اس تعلق سے ہم علماء اکرام نے فکر کی کہ کسی بھی طرح ان کا سدباب کیا جائے، ان کے راستوں کو روکا جائے، انہیں انہی کے قریب جا کر انہیں دبوچنے کی کوشش کریں۔ تو اسی لیے آج ہماری مسجد جامع مسجد گوری پاڈلا کے اندر ایک عظیم الشان تحفظ ختم نبوت کانفرنس منعقد کیا گیا تھا۔ دراصل LED کا اور اسی طرح اسکرینوں کا انتظام کر کے ہم نے پریزنٹیشنز دکھوائے۔ اس کی سب سے بڑی اہم وجہ، بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ فتنہ سوشل میڈیا پر حرکت کر رہا ہے، اور جس راستے سے وہ لوگوں کو پریشان کر رہے تھے، لوگوں کے ایمان اور عقائد پر ڈاکہ ڈال رہے تھے، تو ہم نے سوچا کہ ان کو انہی کے راستے میں جا کر دبانے کی کوشش کریں۔ جس طرح اصول ہے کہ اگر کوئی ہیرا اگر کیچڑ میں گر جاتا ہے تو اگر اسے وہیں پر رکھ کر پانی ڈالا جاتا ہے تو وہ پاک نہیں ہوتا، اسے نکالنے، اس ہیرے کو اس کیچڑ سے نکالنے کے لیے اپنے ہاتھ گندے کرنے پڑتے ہیں۔ لیکن ہم نے یہ خطرہ مول لیا ہے، تو لہٰذا کسی بھی صورت میں انشاءاللہ اس فتنے کا سدباب کریں گے، کسی بھی صورت نہیں رکیں گے، انشاءاللہ آگے بڑھتے رہیں گے، اور انشاءاللہ مسلسل فتنوں کا تعاقب ہوتا رہے گا۔ کسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر اگر بات آئے گی، کسی صورت ہم اسے قبول نہیں کریں گے، اور مسلسل ہم ان کا تعاقب کرتے رہیں گے۔ آج بھی کریں انشاءاللہ، تا دم حیات آخری سانس تک کرتے رہیں گے۔ میرا نام ہے محمد انعام الحسن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بھی پروگرام ہمارا عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے تعلق سے تھا۔ دراصل پورے ملک میں یہ فتنہ ایک سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کو مرتد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم اس تعلق سے ابھی آج جو ہے ایک عظیم الشان پروگرام گوری پالیہ جامع مسجد میں کیے تھے، جس میں حیدرآباد کے ہی نہیں بلکہ ملک کے مایہ ناز عالم دین، امیر شریعت حیدرآباد اور تلنگانہ حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم کو مدعو کیے تھے۔ حضرت بھی تشریف لائے اور بہت اچھی بات کی حضرت۔ اس تعلق سے ہمارا یہ کہنا ہے، ایک طرف امت معصوم ہے جو موبائل کے ذریعے سے یا انٹرنیٹ کے ذریعے سے ان سب چیزوں کی طرف بڑھ جا رہے ہیں، تو ہم وہاں پہنچ کے یا آپ کے ذریعے سے ہم ان تک پیغام پہنچاتے ہیں، حقیقت کو بتاتے ہیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے کئی لوگ اس کو سمجھ کے توبہ بھی کر رہے ہیں۔ یہ ابھی تک جو ہے کئی لوگ توبہ کر چکے ہیں۔ بس فکر صرف اتنی ہے کہ جو لوگ اس سے نہیں جڑ پا رہے ہیں، نہیں سمجھ پا رہے ہیں، نہیں سن پا رہے ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے یہ۔ تو ایک طرف تو ہم ان کے پاس پہنچ رہے ہیں، پریزنٹیشن کے ذریعے سے سمجھا رہے ہیں کہ آخر تم کس انسان کو خدا بنانے جا رہے ہو۔ دوسری طرف آپ کے ذریعے سے ہم پورے ملک میں ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ میرے بھائیوں، آپ خود سمجھدار ہیں، ہماری باتوں کو تھوڑا سا سنیں، اکابرین سے تعلق رکھیں، علماء سے تعلق رکھیں، اپنے یہاں جو بھی عالم دین ہیں آپ کے، ان سے رابطہ رکھیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ فتنے تو بے شمار آئیں گے، ہمیں اس میں الجھنا نہیں ہے، بلکہ ہمیں قرآن اور حدیث کو صحیح طور سے سمجھ کر کے ان سے بچتے رہنا ہے۔ اس لیے ہم ہر ان بھائیوں سے جو گوہر شاہی میں مبتلا ہیں، شکیل بن حنیف میں چلے گئے ہیں یا قادیانیوں میں چلا گیا ہے، میں ان سب سے کہنا چاہتا ہوں، آپ بہت اچھے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہے، یہ آپ کو اللہ نے پیدا کیا ہے دنیا میں
बस आप अल्लाह को पहचानिए, दुनिया के किसी इंसान को रब न बनाइए। ये हमारा पैगाम आपसे है। हकीकत को पहचानिए, अपनी आँखों को खोलिए। कब तक इस दुनिया के चक्कर में अपने ईमान को बर्बाद करते रहेंगे। इसलिए मैं एक दर्दमाना अपील करता हूँ सबसे कि आप हजरात हकीकत को समझ करके तौबा कर लीजिए। ये कोई हमारा रब नहीं है और न ही हमारे नबी है, न मेहदी है, न ईसा है। जब हज़रत ईसा आएंगे तो सारी दुनिया कबूल करेगी, और जब हज़रत मेहदी आएंगे तो सारी दुनिया कबूल करेगी, कोई इनकार नहीं करेगा। बस यही मैं आप हजरात से कहना चाहता हूँ। अल्लाह आपको भी और हमें भी ईमान पर कायम रखे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नौशाद अहमद। मैं पहले अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आवाज़ के ऊपर उम्मत एकजुट होकर ख़त्म नबूवत के ऊपर जो जामिया मस्जिद और गोरीपाला जामिया मस्जिद के नौजवानों के साथ जो दावतनामा पेश किए थे, उन अवाम का तहे दिल से शुक्रगुजार है जामिया मस्जिद कमेटी। इसी तरह से जो हमारे नौजवान वॉलंटियर्स हैं उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। इसी तरीके से जो दुकानदार अपने अपने कारोबार बंद कर ख़त्म नबूवत के ऊपर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो कुर्बानी दी, अल्लाह ताला मेरे माँ बहनों को, उन अवाम को बेहनता कबूल फरमाए। इसी तरह चांबा स्पेट हल्के से लेकर अतराफ मोहल्लों से भी, जैसा टानी रोड, टाइन गार्डन, तिलक नगर, वसंत नगर, मिशन गार्डन, आरटी नगर, शिवाजी नगर, केंगेरी, उपनगरा, कंबीपुर, तहाँ से भी उम्मत मुस्लिमा के एक आवाज़ के ऊपर ख़त्म नबूवत पर तमाम मुसलमान हजरात एकजुट होकर सिर्फ उलमा कराम की एक आवाज़ के ऊपर जुट होकर तमाम अवाम और मुसलमान नौजवान मोहल्ला एकजुट होकर उलमा कराम के मशवरे के साथ इंशाअल्लाह ख़त्म नबूवत का जो भी निज़ाम चला उलमा के सरपरस्ती के अंदर, उनके सरपरस्ती से लेकर मशवरों के साथ गोरीपाला जामिया मस्जिद और पूरे मोहल्ले के चामराजपेट के हल्के के जितने भी नौजवान हैं उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजारी। जैसे पादनपुरा, श्यामला गार्डन, अरफात नगर, बाबूजी नगर, आज़ाद नगर, उन तमाम अफराद की तमाम एरिया से भी सभी बाखोश अपने होश हवास के साथ ख़त्म नबूवत के ऊपर निशायत करे, अपनी जान और माल सब निशायत करे। अल्लाह ताला उनको अजमे जरी में अदा फरमाए, अल्लाह उनकी खिदमत को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इसी तरह हर एक मोहल्ले के अंदर हमारे जो मौलाना मुफ्ती इमामुल हसन साहब जो नौजवानों को लेकर जामिया मस्जिद कमेटी को लेकर जो मिशन चलाए, इस कार्रवाई को अंजाम दिए। हमारे मदरसे हिमायतुल कुरान के जो हजरात असातिज़ा हैं उन्होंने भी मशवरे के अंदर जो खिदमत को अंजाम दिए। इसी तरह मैं तमाम मसाजिद के ज़िम्मेदारों को एक अपील कर रहा हूँ, उलमा का साथ लेकर हर एक काम में उनके मशवरों के साथ अगर काम अंजाम दिए तो इंशाअल्लाह दुश्मनान इस्लाम मुसलमानों का कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह जब तक हमें उलमा कराम के इताअत में मशवरों के साथ जो भी काम करेंगे अल्लाह ताला उस काम में अल्लाह ताला बेहद अल्लाह ताला जब मशवरों के साथ के तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशवरे के ऊपर सबके सर पर हाथ रहता है, खैर रहता है मशवरे के अंदर। मैं आजिज़ाना दरख्वास्त करता हूँ। इसी तरह हमारे मसाजिद फेडरेशन के भी जितने भी ज़िम्मेदार हजरात हैं वेस्ट के, उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इसी तरह अतराफ़ के जो फेडरेशन के साहिबा हैं उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आपका भी चैनल वालों का भी बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ जामिया मस्जिद कमेटी गोरीपाला मोहल्ला के नौजवानों की तरफ से। इसी तरह से हमारे एसीपी साहब, डीसीपी साहब, सर्कल इंस्पेक्टर मंजू, जितना भी पुलिस डिपार्टमेंट था उनका भी ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ನಮ್ಮ ಎಸಿಪಿ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ಡಿಸಿಪಿ ಸಾಹೇಬರು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಂಜು ಸಾಹೇಬರು ಇಂದ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜಯನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಜೂಲಿಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಬಾಂಧವರಿಂದ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗಳು, ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಶುಭಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಕೊಡ್ತೀನಿ. सिविल डिफेंस जो हमारे फायस पाशा हैं
फयाज खान हैं, सिविल डिफेंस का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हमारे जितने भी मोहल्ले के नौजवान इसके अंदर फिर अपने दिल की गहराइयों से मैं तमाम नौजवानों का तहे दिल से शुक्रगुजारता हूँ। अल्लाह ताला इसी तरह आप दीन के कामों के लिए बाखदा रात के 12 बजे होंगे 1 बजे होंगे एकजुट होकर काम करना है। अल्लाह ताला आप सबको तौफीक अदा फरमाए, उसके साथ मुझे भी तौफीक अदा फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।